السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سپورٹس یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ DW5200 جو ڈالرز کی واشنگ مشین ہے، اس کا یہ روٹر اور یہ سپنر کی جو سیل ہے اس کو چینج کرنا ہے۔ تو آپ ویڈیو انت تک دیکھیں تو آپ کو اس کی سمجھ لگے گی کہ یہ ہم کس طرح چینج کریں گے اور اس کو کیوں چینج کرنا پڑا۔ یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دوستو اس کے لیے آپ کو جو سامان چاہیے وہ آپ دیکھ لیں۔ ایک 10 نمبر کی ٹی چاہیے، ایک 8 نمبر کی ٹی چاہیے، پلاس پیچکس تو ہر چیز میں ضرور پڑتا ہی ہے۔ ایک یہ بڑا والا رینچ چاہیے، سمادہ آپ کو چاہیے ہوگی اس کو روٹر کے نیچے لگانے کے لیے شافٹ پہ، اور سلوشن ٹیپ آپ کو جو کنیکشن آپ تاروں کے کھولیں گے اس پہ لگانے کے لیے۔ یہ اس کے جوائنٹ کا جو لاک ہے اس طرح ہے، اس کو آپ پلاس سے اس طرح تھوڑا سا پریس کریں گے تو اس کو کھولیں گے تو یہ کھل جائے گا۔ یہ دوبارہ بھی آپ کے واپس لگ جائیں گے، اس لیے آپ سنبھال کے رکھ لیں۔ ڈالرز کی مشین ہے تو اس کے کلر کوڈ تو ایک جیسے ہیں، ورنہ جو لوکل مشینیں ہوتی ہیں ان کے مختلف کلر کے مختلف تاریں آپس میں جڑی ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ نے نشان ضرور لگانا ہے۔ دیکھو دوستو، میں نے اس کو کھول دیا، اوپر والی علیحدہ کر دی اور نیچے والی علیحدہ کر دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے پیچ کھول لیا اور یہ ساری جو اس کی فٹنگ ہے یہ نکالنی ہے۔ یہ دوستو اس کا جو سپنر کا جو کور ہے یہ ہے، اس کو بھی کھولنا ہے آپ نے۔ یہاں سے آپ کھینچیں اس کو، یہ پہلے اس کی یہاں سے وائر نکالیں، یہ لاک اس کا، اس کے بعد یہ اوپر سے خود بخود ہی نکل جائے گی۔ یہ تینوں پیج کھولنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں، اس کو کھینچیں گے تو یہ باہر آ جائے گا۔ اس کے آگے والی سائڈ پہ یہ 2 لاک پھنسے ہوتے ہیں اس جگہ پہ، تو بس آپ نے یہ پیچھے والے 3 پیج کھول لیں اور اس کو کھینچنا تو یہ باہر آ جائے گا۔ اس کے بعد دوستو آپ نے یہ والا ہے اس کا باکس، اس کو بس اسی طرح کھینچیں گے تو یہ نکل آئے گا، اس پہ پیچ نہیں لگا ہوتا۔ دوستو یہ کھول لینے کے بعد آپ نے جو چیز کھولنی ہے وہ ہے اس کی جو سپنر کی باسکٹ ہے یہ والی، اور یہ والا جو اس کا روٹر ہے، روٹر کے اوپر اس کو پلسیٹر بولتے ہیں، پھول بھی بولتے ہیں لوگ، یہ آپ نے کھولنا ہے۔ اب دوستو اس کو کھولنے کے لیے آپ کو جو اس کے نیچے جو ہے نٹ لگے ہوئے وہ اس کے لیے گوٹی راڈ کی ضرورت پڑے گی، 8 نمبر کا اور 10 نمبر کا۔ دوستو اس کی سپنر کی باسکٹ نکالنے کے لیے آپ کو یہاں سے یہ نٹ کھولنے پڑیں گے۔ یہ ایک اوپر والا جو لگا ہوا ہے، یہ جو میں گھما رہا ہوں، اس کو آپ نے کھولنا ہے۔ تو پھر اس کو کھول کے تو اس کو ہم اوپر سے کھینچیں گے تو باسکٹ باہر نکل آئے گی۔ ہم نے اس کے نیچے والا نٹ کھولا ہے، اب ہم اس کو اوپر سے کھینچتے ہیں تو یہ باہر آ جائے گا۔ کہ یہ 2 جو چیزیں میں لے کے آیا ہوں نہیں، ایک یہ شافٹ ہے روٹر شافٹ، اور ایک یہ سیل ہے اس کی سپنر کی۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا پانی نیچے جا رہا ہے اور شارٹ ہو رہی ہے، ہلکا ارتھ دے رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ موٹر پہ جب پانی پڑتا ہے تو اس سے موٹر کا جو بیلٹ ہے وہ پھر سلپ کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ سپیڈ اس کی کافی سلو ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے کھولی، اب اس کو مزید ہم نے باہر نکالنا ہے تاکہ ہم ان دونوں کو پھر چینج کریں۔ اس کو کھولنے کے لیے آپ نے یہاں پہ اس کے پیج دیکھ لینے، ایک یہاں پہ لگا ہے، ایک اس کا اس جگہ پہ لگا ہے، یہ DW5200 ہے، ایک اس جگہ پہ لگا ہوا ہے، اور ایک یہاں پہ اس کا پلاسکٹ کا یہ لاک ہے، یہ میں نکالوں گا تو اس کے پیج ٹوٹل 5 پیج ہیں۔ یہ 5 کھولیں گے تو آپ اس کی باڈی کو تب بھی یہ باہر آئے گی۔ پہلے میں اس کو کھول لیتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کے پاس پیچکس اچھا ہونا چاہیے تاکہ یہ اندر کر کے لگے ہوئے ہیں، ڈیپ ہیں یہ پیج، تو یہ سلپ نہ ہو جائے۔ اگر یہ سلپ ہو جائے گا اس کا کھولنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا دوستو آپ نے دیکھ لینا ہے، یہ اس کے فرنٹ والی ہیں، اس کے اوپر یہ ربڑ کا ایک چھوٹا سا لاگ لگا ہوتا ہے،
اس کو نکالیں گے تو ہی جو آپ کا جو اس کا پیچ ہے وہ کھلے گا۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ 2 ربڑ آگے لگے ہوں گے، آپ نے ان کو کھینچ کے نکال لینا ہے۔ ٹیسٹر یا کوئی چیز اس میں کیل شیل ڈال کے کھینچیں گے تو یہ باہر نکل آئیں گے۔ 3 پیچ ہم نے کھول دیے تھے، یہ چوتھا پیچ ہے۔ دیکھو دوستو 4 پیچ کھول گئے تھے، یہ اس کا 5واں پیچ ہے، یہ بھی میں نے کھول دیا ہے۔ اب ہم اس کی یہ جو اس کی باڈی ہے انر، اس کو باہر نکالیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، اس کے یہاں پہ نیچے آپ کو یہ نشان نظر آ رہے ہوں گے، یہ اصل میں پانی جو اس کے نیچے لیک ہوتا ہے، تو پھر جو اس کا جو یہاں پہ پلی ہے، یہ والی پلی، یہاں سے اس کا پانی لیک ہوتا ہے ادھر سے، جو شافٹ ہم نے لگانی ہے یہ اسی لیے لگا رہے ہیں، پھر اس پہ لگتا ہے اور اس پہ لگ کے یہ جب چل رہی ہوتی ہے مشین گھومتی ہے، تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اس کے پانی کے یہ سارے نشان ہیں، یہ پانی اس کے ساتھ لگتا ہے تو یہ بیلٹ جو ہے اس کا سلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، مشین کی سپیڈ بھی سلو ہو جاتی ہے، اور اس موٹر میں پانی جانے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ارتھ بھی ہو جاتی ہے، اور اس کو نہ اگر ٹھیک کیا جائے تو یہ موٹر جل بھی سکتی ہے جب پانی جائے گا اس کے اندر۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ کھول کے تو یہ چیزیں اب اس کے لگانے لگے ہیں تاکہ یہ پانی کی جو لیکیج ہے یہ رک جائے۔ تو یہ پہلے والی کھولتے ہیں اس کو، پھر نکالتے ہیں اس کو۔ کھول کے آپ اس کو باہر کھینچیں تھوڑا سا۔ اس کو اوپر اس طرح کھینچنا ہے تو یہ نکل جائے گا۔ دوستو اس کا جو پلی ہے یہ نکالنے کے بعد آپ نے یہ والا نٹ کھولنا ہے، یہ رینچ کی مدد سے، تو یہ آپ کا باہر نکل آئے گا۔ یہ دوستو آپ کا روٹر نکل آیا ہے، اس کو روٹر بھی بولتے ہیں، روٹر شافٹ بولتے ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے پانی جا رہا تھا اور یہ اندر سے یہاں سے لیک ہو گیا تھا تو پانی باہر آ رہا تھا۔ اب دوستو ہم یہ والی اس کی جو سپنر کے اس طرف کی جو سیل ہے یہ بھی نکال لیتے ہیں، یہ بھی چینج کرنی چاہیے جب آپ کا پانی نیچے آ رہا ہو۔ جب بھی مشین کھولیں گے تو اس کو ساتھ لگانا پڑتا ہے، یا میں اس کو نکال لیتا ہوں۔ اس کے جو لاک ہیں ان کو تھوڑا پش کریں آپ ایک دفعہ سب کو، اس کے بعد اس کو دبا کے نکال لیں گے۔ اس کے ساتھ سمات لگی ہوتی ہے، پہلے سارے لاگ آپ ایک دفعہ اندر پریس کریں، پھر ایک ساتھ ان کو دبائیں نیچے تو یہ نکل جائے گی۔ دوستو یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی نکل گیا، اب ہم اس کی جگہ نہیں لگائیں گے۔ تو دوستو آپ نے جب یہ اتار دینی ہے تو اس کو ایک دفعہ تھوڑا صاف کرنا ہے، یہاں سے جتنے ایریا میں آپ کی یہ جو شافٹ آئے گی روٹر آئے گا، پھر آپ نے سمات لگانی ہے تھوڑی سی، اور سمات لگا کے پھر آپ کا وہ پھر روٹر لگے گا۔ اس کو بھی دوستو آپ نے صاف کرنا ہے صحیح، جتنے ایریا میں آپ کی یہ جو آ رہی ہے سیل اتنے ایرے سے آپ نے صاف کر لینا۔ دوستو یہ ہمارا نیا روٹر ہے، اب ہم اس کو لگا دیتے ہیں۔ سمات آپ نہ بھی لگائیں تو ادھر ایشو نہیں ہے، بس احتیاطاً لگا دیں تو اچھا ہے، لیکیج کا چانس بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ دوستو جب آپ نے اس پہ سمات لگا دینی ہے تو آپ نے یہ جس کا روٹر ہے اس کی یہ سیل اس کے اوپر لگانی ہے، پہلے سمات دونوں سائڈوں پہ لگا کے اس سیل اس طرح لگا کے آپ نے اس کو یہاں پہ فٹ کرنا ہے، یہ کسی بھی جگہ پہ فٹ کر دیں۔ تو ادھر سے فٹ کرنے کے بعد کہ آپ نے اس کا یہ نٹ لگانا ہے، یہ نٹ اس طرح بس ٹائٹ کریں ہلکا سا، یہاں پہ آپ نے اس کو بس ایک حساب کا ٹائٹ کرنا ہے، بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا اور لوز بھی نہیں چھوڑنا کہ لیک ہو۔ پھر اسپنر سائڈ والی سیل ہے، اس کو آپ نے لگانے سے پہلے یہاں پہ جو آپ کی شافٹ ہے یہ اسپنر کی باسکٹ کی، اس کو صاف کرنا ہے اور اس کو اس میں لگا کے تھوڑا سا اس کو سیٹ کر کے پھر اس کے بعد اس باڈی میں اس کو فٹ کرنا ہے۔ آپ نے وہ صاف کر لیں، اگر یہ صاف نہیں ہوگا تو شاید یہ پھر بعد میں لگانے میں تھوڑا مسئلہ پیدا کرے گی۔ یہاں پہ آپ اس کو لگا کے ایک دفعہ چیک کریں، اگر یہ پھنس رہی ہوگی کوئی مسئلہ کر رہی ہوگی تو آپ نے یہاں پر ایک مار سے اس کو تھوڑا سا صاف کرنا ہے۔ پھر اگر یہ نہیں پھنسے گی، جیسے ابھی میں نے لگائی ہے تو سیدھی سیدھی لگ گئی ہے،
تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ اس کو اس طرح بھی سماعت لگا کے اس میں فٹ کر دیں۔ تو صاحب ہم نے اسپنر کی سائڈ والی سیل لگانی ہے، تو یہاں پہ آپ پہلے اس کو تھوڑی سماعت لگا لیں۔ تو دوسرے دیکھیں میں نے اس کو پریس کر کے یہاں پہ اس کو بٹھایا، وہ خشک ہو جائے تو فٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ آپ روٹر اور سیل لگانے کے بعد پھر اس کو لگائیں، بس سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح آپ نے کھولا ہے اسی طرح اس کو جوڑتے جانا ہے۔ تو میں اب اس کو لگا دیتا ہوں۔ اب دوستو ہم اس کو فٹ کر رہے ہیں دوبارہ، جو اس کا کھولا تھا یہ باسکٹ سیلیں دونوں لگا دی تھی، بس اب پیچ ٹائٹ کرنے ہیں، یہ کام ختم ہو گیا جو کرنا تھا۔ اس کو بس اسی طرح واپس بٹھا کے اب ہم اس کے پیچ لگاتے ہیں۔ دوستو پیچ سارے باڈی کے لگا دیے، ہم اب اس کے کور لگانے شروع کرتے ہیں۔ باسکٹ لگانی ہے، یہ مشکل نہیں ہے، بس یہ اس کے جو اندر سیل ہے اس کے اوپر رکھ کے آپ اس کو تھوڑا پش کریں گے تو یہ فٹ ہو جائے گی، پھر اس کا نیچے سے ہم نٹ ٹائٹ کریں گے۔ دیکھتے ہیں دوستو اس کی شافٹ بیٹھ گئی اس کے کپلر میں، اب ہم اس کا یہاں پہ نٹ لگا کے تو اس کو ٹائٹ کر دیں گے۔ دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ نٹ اس کے اوپر پیچکس کے لیے بھی بنا ہوا، اور یہ گوٹی جو ہے راڈ آپ کو اس سے بھی ٹائٹ ہو سکتا ہے، تو اب ہم یہ لگا دیتے ہیں۔ تو ٹائٹ آپ گوٹی سے کریں یہ تھوڑا صحیح ٹائٹ ہو جائے گا۔ تو ٹائٹ کرنے کے بعد جو اس کے نیچے والا نٹ ہے آپ نے بڑی والی گوٹی سے اس کو ٹائٹ کرنا ہے تاکہ یہ کھلے نہ پکا ہو جائے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے یہ اپنا پلسیٹر بولتے ہیں یہ لگانا ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ جیسے آپ نے کھولی ویسے ہی بس جوڑتے جائیں اس کو۔ یہ آپ کا بریک کا جو کام کرتی ہے وہ والی پٹی ہے، جب آپ اس کا ڈھکن کھولتے ہیں یہ اسپنر کے سے تو یہ نیچے جا کے اس کو پش کر دیتا ہے۔ پہلے آپ نے یہ آگے والے لاگ اس کے بٹھانے ہیں، پھر اس کے پیچ پیچھے لگا دیں گے۔ اس کے بعد دوستوں آپ نے اس کا میل پینل لگانا، جو آپ کے وائرنگ ہے پہلے آپ اس کو نیچے کر دیں۔ یہ جو آپ کی یہ والی آ رہی ہے پٹی یہ آ رہی ہے اس کے جو بٹن پہ لگے گی ڈرین کے لیے، جب ہم اس کو کھینچتے ہیں تو اس کے ساتھ اصل میں یہی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ نے اس بٹن کے ساتھ اس طرح بس پھنسا دینا ہے، یہاں سے اس کے اندر آپ نے یہ ڈال دینا ہے اس کو اس طرح کر کے، تو بس اس طرح ختم۔ یہ اس مقصد کے لیے لگا ہے کہ اگر آپ اس کا ڈور اوپن کرتے ہیں تو یہ آپ کا اسپنر آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے، یہاں سے سپلائی کٹ ہو جاتی ہے، ڈور سوئچ بولتے ہیں۔ اب دوستو ہم اس کی وائرنگ جو کھولی تھی سارے کنیکشن واپس لگا دیتے ہیں۔ دوستو یہ کمپنی کی مشین ہے، اس میں کلر کوڈنگ کا حساب رکھا گیا، بس جدھر جدھر آپ کے جو کلر آ رہے ہیں آپ اسی طرح بس لگا دیں، جیسے کھولیں گے ویسے ہی۔ اس کو اس طرح پلاس سے کرنے کے بعد یہ والا جو کنیکٹر جو ہے آپ نے اس کے اوپر لگا کے تو اس کو دبا دینا ہے، تو یہ اندر سے پنچ ہو جائے گا، تو یہ تار ادھر ہی لاک ہو جائے گی آپ کی۔ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں۔ یہ اب لاک ہو گیا۔
یہ دیکھیں دوستوں، اب میں نے یہ سارے جوڑ اس کے واپس لگا دیے ہیں. یہ جو اس کے کنیکٹر تھے سارے اوپر واپس لگا کے تو ان کو پریس کر دیے. اب ہم اس کو کلوز کرتے ہیں، ہلکی سی اوپر ٹیپ لگا دیتے ہیں اور اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں. اس کے بعد یہ آپ نے اسپنر کا بریک سسٹم ہے یہ لگانا ہے. یہ پہلے آپ اس کو لاک میں پھنسا لیں، اس کے بعد اس کو پھر لگا دیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو اس میں اس طرح کر کے آپ نے لگا کے چھوڑ دینا. یہ دوستوں اسپنر کا بریک سسٹم ہے. جب آپ ڈور اوپن کریں گے تو یہ اس کا جو نیچے بریک والا ہے وہ ربٹ وہ اس کے ساتھ شافٹ کے ساتھ لگ جاتا ہے کپلر کے ساتھ، تو وہ آپ کی جو اسپنر کی ہے وہ موٹر وہ رک جاتی ہے. چھوڑتے ہیں تو وہ باہر آ جاتا ہے تو یہ فری ہو جاتا ہے. اس طرح اس کا بیلٹ لگا لیں. بس دوستوں یہاں پہ ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ صرف چیز چیک کر لینی ہے کہ اس میں پانی ڈال کے اس کی واش والی سائڈ پہ اور مشین کو چلا کے دیکھ لینا ہے کہ دوبارہ تو نہیں پانی اس کا نیچے آ رہا. اور اسپنر والی سائڈ میں بھی پانی ڈال کے تھوڑا سا آپ نے یا کوئی کپڑا ڈال کے اس کو چلا کے دیکھنا ہے کہ اس میں سے پانی تو نہیں آ رہا. جب آپ یہ چیک کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو کور لگا کے بند کر دیں اور بس آپ کا یہ یہاں پہ یہ کام جو ہے وہ ختم. پانی ڈالنے کے بعد دوستوں آپ نے یہاں سے اس کو دیکھ لینا ہے کہ یہاں سے کوئی پانی لیک شیک تو نہیں ہو رہا. چلا کے بھی دیکھ لیں اور ویسے بھی ایک دفعہ دیکھ لیں. اسی طرح آپ نے اسپنر کو بھی دیکھ لینا ہے پانی ڈال کے یہاں سے اس کی جو شافٹ ہے ادھر سے کوئی پانی شانی تو نہیں آ رہا. یہ دونوں چیزیں چیک کرنے کے بعد آپ نے فائنل ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو کور لگائیں تو زیادہ بہتر ہے. تسلی ہو جائے گی کہ بالکل ٹھیک ہے. تو دوستوں یہاں پہ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.